يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76 سے 81 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدأ، تو اس نے ابتدا کی، بدأ یبدأ ہوتا ہے شروع کرنا، ابتدا کرنا، تو اس نے ابتدا کی بِأَوْعِیَتِہِم، ان کی بوریوں سے، ان کے بوروں سے، جو سامان کے ان کے پیکس تھے، جو باکسز جو بھی بنائے ہوئے ہوں گے، اس سے ان کی تلاشی لینا شروع کی۔ قبل پہلے، وعائی اخیہ، اپنے بھائی کے بورے سے۔ وعا کی جمع ہے اوعیہ، ٹھیک ہے، اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے باقی جو بورے تھے باقی بھائیوں کے، ان سے سٹارٹ کیا تلاشی لینا۔ یہ بھی اس کا مقصد ہو سکتا ہے کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے خلاف۔ اینڈ پہ اپنے بھائی کا جو تھا سامان وہ کھولا۔ ثم پھر استخرجہا، اس نے نکال لیا اس کو، ہا کی ضمیر کس کے لیے؟ اس پیالے کے لیے، وہ جو گولڈ کا پیالہ تھا بادشاہ کا، جو ماپنے کے بھی کام آتا تھا، وہ نکال لیا من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے بورے سے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، ادنا، ہم نے تدبیر کی، لیوسف، یوسف کے لیے۔ اللہ اس کو اپنے طرف منسوب کر رہے ہیں، ہم نے ایک تدبیر کی یوسف کے لیے۔ یہ ایک ایسی تدبیر تھی جس میں ایک توریے کا سا انداز تھا، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ کسی کو نقصان پہنچانا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس پورے خاندان کو آپس میں ملانا مقصد تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ تدبیر کی، اور اس کی ذمہ داری اللہ خود لے رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنی طرف سے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک راہ نکالی تھی۔ اور یہ وضاحت اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ایسی تدبیر اختیار کرنا تو نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا اختیار مطلق ہے، اور اس کا علم بھی ہر شے پہ محیط ہے۔ اللہ کو تو علم تھا کہ یہ ایک عارضی سا معاملہ ہے اور اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ ما کان لیاخذ اخاہ، ما کانا نہیں تھا یوسف کے پاس کوئی ایسا اختیار، لیاخذ کہ وہ لے سکتا، اخاہ اپنے بھائی کو، فی دین الملکی، بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ وہ جو اس وقت کا مصر کا قانون تھا اس کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو کسی صورت بھی وہاں پہ روک نہیں سکتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ کیوں ایسا قانون تھا؟ یوسف علیہ السلام ابھی بادشاہ تو بن گئے تھے، لیکن ابھی نظام وہ پچھلا ہی چل رہا تھا، کیونکہ فوری طور پہ تو نہیں ایک دم کوئی چیز نافذ ہو جاتی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکمل طور پر زمانہ جاہلیت کے جو قوانین تھے ان کو ختم کر کے نئے جو اسلامی شریعت نافذ کرتے کرتے آپ کو 10 سال لگے،
شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ شراب بھی ابھی حلال تھی، لوگ شراب بھی پیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے. تو تدریج کا ایک اصول ہوتا ہے نا، بتدریج قوانین نافذ کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. سود جیسے حلال تھا، کافی دیر تک سود بھی اسی طرح لوگ لیتے رہے. 2 بہنوں میں نکاح بھی جائز تھا، یہ بھی چلتا رہا. رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ تدریجاً یہ قوانین نافذ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی کوئی معاملہ تھا. ابھی جو قانون تھا مصر کا، اس قانون کی روح سے جو بادشاہ کا قانون کہا گیا. ایسے دین کا مطلب بھی یہاں ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے کہ دین کا کیا معنی ہے. قانون یعنی ایک ہوتا ہے دین اللہ، اللہ کا قانون، ایک بادشاہ کا قانون. اس قانون کی روح سے یہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے، اللہ ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. اللہ نے ہی پھر وہ تدبیر کی، اللہ ہی نے یہ چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کے ذریعے یہ سبب بنا دیا. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجوں میں جس کو ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور اوپر ہر علم والے کے ایک علم والا ہے. ذی علم، علم والا، علیم بہت بڑا عالم، یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے. اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں نہ رہے کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں، اور کوئی نہ کوئی اس سے آگے، اس سے اوپر بھی ہوتا ہے. ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر جا کے اللہ کی ذات پہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ سب سے بڑا عالم تو پھر اللہ تعالیٰ ہے نا، وہی سب سے بڑا عالم ہے. علم کے لحاظ سے علماء کے درجے ہیں، ہر عالم کے اوپر کوئی اور عالم پھر یہ درجات جا کے اللہ کی ذات پہ ختم ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑا عالم ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. قالو، انہوں نے کہا، ان یسرق، اب وہ قافلے والے جواب دیتے ہیں، اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی بنیامین کے سامان میں سے جب وہ پیالہ نکل آیا تو ان کے بھائیوں نے فوراً ہی پیترا ہی بدل لیا. انہوں نے ایک اور ہی بات کر ڈالی. انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے. فقط سارق اخ لہ من قبل، تو یقیناً کی ہوگی اس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا کہ اس کا ماں کی طرف سے ایک سگا بھائی جو تھا اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طبیعت کا یہ ذرا دیکھیے، ان کی مطلب ہلکا پن دیکھیں کیسا ہے کہ فوراً انہوں نے ان کے بھائی پہ بھی الزام لگا دیا. کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے بعید نہیں ہے کہ اس نے کی ہوگی، کیونکہ ایک زمانے میں اس کے بھائی نے بھی اسی طرح کی حرکت کی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو چھپائے رکھا یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں. یوسف علیہ السلام اس بات کو پی گئے، اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اپنا آپ، یعنی کہ میں کون ہوں. یہ تو خیر انہوں نے پہلے بھی چھپائے رکھا تھا، خود تو بھائیوں کو پہچان گئے تھے، اور اس بات کو بھی انہوں نے ان پہ ظاہر نہیں کیا، لیکن دل ہی دل میں انہوں نے کہا وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور نہیں ظاہر کیا ان کے لیے، دل ہی دل میں ایک بات کہی، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم کتنے بدترین ہو مرتبے میں، مکانن جگہ میں، مقام میں، مرتبے کے لحاظ سے کتنے برے ہو. اللہ عالم بما تصفون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو تم بیان کر رہے ہو. یہ جو باتیں تم کر رہے ہو، دل ہی دل میں یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، اور ان پہ تو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ جو بے بنیاد چوری کا الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا، آپ نے بڑی حکمت اور صبر سے اسے برداشت کیا، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہونے دیا، بالکل ان پہ شو نہیں کیا کہ میں نے تمہاری باتیں مجھے پتہ چل گئی ہیں کہ تم، مطلب یہ کہ میں تو خود وہ تمہارا بھائی ہوں، ایسا کوئی ان پہ ظاہر نہیں کیا. قالو، انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز، اے عزیز، اے بادشاہ،
ان لہو ابن شیخن کبیرن، بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، شیخن بوڑھا، کبیرن بہت، فخذ احدنا مکانہ، تم لے لو کسی ایک کو ہم میں سے اس کی جگہ پہ، خذ لے لو، احدنا ہم میں سے ایک کو، مکانہ اس کی جگہ پہ۔ اب ان کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی نا کہ وہ کیسے باپ کا سامنا کریں گے، بہت پریشان ان صورتحال پیدا ہو گئی تھی، پہلے باپ کا اعتماد کھو چکے تھے، اس دفعہ تو وہ اللہ کے نام پہ عہد کر کے لائے تھے اپنے اس بھائی کو ساتھ۔ اب انہیں خیال آتا تھا کہ اگر اسے یہاں چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، چنانچہ وہ گڑ گڑانے پہ اتر آئے، منتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ محسن ہیں، آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے دیکھیں کتنی دفعہ محسن کا لفظ آیا ہے، اور یہاں پہ پھر بھائیوں کی طرف ان کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی لفظ نکلوایا کہ انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو بہت نیک نفس پاتے ہیں، آپ تو احسان کرنے والے ہیں۔ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ظاہر ہے یقیناً باپ تو بوڑھے ہی تھے، لیکن یہاں ان کا مقصد یہ تھا کہ بنیامین کو کسی طرح سے چھڑا لیں۔ وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کہیں پھر ہمیں دوبارہ اپنے بھائی کے بغیر باپ کے پاس نہ جانے پڑے اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا، جیسے بنیامین کو آپ چھوڑ کے آ گئے ہو ویسے یوسف کو ایک دفعہ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے وہ جو بات تھی ان کے لیے جو وہ بات کر رہے تھے نا کہ شاید یہ آپ بڑے محسن ہیں تو یہ ایک احسان ہم پہ کر دیں اور اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھیں، تو اس لیے وہ یہ بات کر رہے تھے۔ انا نراک من المحسن قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس بات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس شخص کو لوں، کسی اور کو لے لوں جس نے چوری نہیں کی۔ چوری کا تو خیر انہوں نے یہاں لفظ ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں بتا رہے ہیں نا، چوری کا لفظ نہیں ہے، یہ بھی ایک توریہ کا انداز ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم لیں کسی اور کو سوائے اس کے جو کہ ہم نے پایا اپنا سامان اس کے پاس، مم وجدنا، جس کے پاس وجدنا پایا ہم نے، متاعنا اپنا سامان، اندہو اس کے پاس، اسے چھوڑ کے ہم اور کسی کو کیسے لے لیں۔ انا اذا لظالمون، بے شک ہم تو تب بڑے ہی ظالم ہوں گے اگر ہم نے ایک ایسے شخص کو جس کے پاس سے ہمارا سامان برآمد ہوا ہے اسے ہم چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ ہم کسی اور کو لے لیں، تو یہ تو بہت ظالموں والی بات ہے، ہم ایسی ظالمانہ حرکت نہیں کریں گے۔ فلما استیئسوا، پھر جب وہ نا امید ہو گئے، منہ اس سے، یہ تو اب کسی صورت پہ مان کے نہیں دے رہے، یہ تو بالکل نہیں مان رہے، مایوس ہوئے، استیئسو نا امید ہو گئے، منہ اس سے، خلصو تو وہ الگ ہوئے، نجین مشورہ کرتے ہوئے۔ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا، ایک طرف علیحدگی میں جا کے پوچھنے لگے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے کہ بتائیں بھئی اب کیا کرنا ہے، اب تو ہم تو بڑی قسمیں کھا کے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم لازمی طور پہ لے کے آئیں گے بنیامین کو واپس، لیکن اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اب بتائیں کیا کریں۔ اپنی طرف سے تو بڑا انہوں نے چاہا کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس صورت پہ قابو پا لیں اور کوئی ایک ہم میں سے ادھر رہ جائے اور اس کو لے جائیں، لیکن جب ایسا نہ ہو سکا پھر مشورہ کرنے لگے، تو پھر وہی شخص، وہی بھائی جس کا نام یہودا تھا، جس نے اس وقت مشورہ دیا تھا جب وہ قتل کرنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام، اس نے اس وقت مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کرو بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ یہاں بھی اس نے ہی بھلی بات کی، لگتا ہے اس بھائی کے اندر کوئی خیر موجود تھی، اور یہودا اس کا نام تھا، اور اسی کے نام پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہودی نام رکھا گیا۔ کالا کبیرہم، کہا ان کے بڑے بھائی نے، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کہ بے شک تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، یقیناً لے رکھا ہے
قد یقیناً آخذہ لے رکھا ہے علیکم تم سے موثقاً ایک میثاق، ایک پختہ وعدہ، ایک پکا عہد، من اللہ اللہ کا، ومن قبل اور اس سے پہلے وہ بھی یاد کرو، ایک تو اپنے اس عہد کو یاد کرو جو تم اپنے باپ سے کر کے آئے ہو، اور دوسرا وہ بھی یاد کرو کہ جو تم اس سے پہلے ما فرطتم جو تم نے زیادتی کی ہے یا جو تم کوتاہی کر چکے ہو فی یوسف یوسف کے معاملے میں، اب وہ بھی ذرا ذہن میں لاؤ اور اس عہد کے بارے میں بھی سوچو۔ فلن اب رہا، اس نے کہا میں تو نہیں ٹلوں گا، ہرگز نہیں چھوڑوں گا، الارض اس زمین کو، میں اس زمین سے نہیں ٹلوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ یا ذن لی اجازت دے دے میرے لیے ابھی میرا باپ۔ میں تو ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میں تو نہیں واپس جاؤں گا، میں جا کے کس طرح سے اپنے والد کو فیس کر سکوں گا جبکہ ایک پختہ عہد ہم ان سے کر کے آئے ہیں۔ اس بڑے بھائی نے تو اس صورتحال میں ہر حال میں کہا کہ میرے اندر سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے باپ کا سامنا کر سکوں، تو اس نے کہا تم لوگ یہاں سے جاؤ، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک خود میرے والد تفتیش کر کے میری بے گناہی کا یقین نہ کر لیں اور مجھے آنے کی اجازت نہ دے دیں۔ جب تک وہ نہیں کہتے کہ تم بے گناہ ہو میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ وہ او یحکما او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے، کوئی اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے میرے لیے، معاملہ اللہ ایسا کوئی فیصلہ کر دے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام بنیامین کو چھوڑ دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور وہ اسے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اتنی قوت دے کہ میں کسی طرح سے بنیامین کو چھڑا سکوں۔ وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین ہے فیصلہ کرنے والوں سے۔ ارجیو، تم لوگ واپس چلے جاؤ، جاؤ سب، الا ابیکم، جاؤ اپنے باپ کی طرف، فقولو، بس اس سے کہنا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان نبنا کا سرق، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، جا کے اپنے والد کو بتا دینا اب یہ جو معاملہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس دفعہ تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، اس دفعہ تو ان کے ساتھ معاملہ ایسا بن گیا۔ انہوں نے کہا جا کے لوٹ جائیں وہ اپنے والد کے پاس اور جا کے ان سے کہنا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شاہدنا، اور نہیں ہم نے گواہی دی، الا مگر بما علمنا، جو ہم نے جانا، جس کا ہمیں پتہ تھا، جو ہمارے پاس علم تھا، جو ہمیں نظر آیا۔ وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں کو تو جاننے والے ہیں نہیں، ہمیں اور غیب کی خبریں تو ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اور ہم آپ کو وہی بات بتا رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور اس جرم میں وہ وہاں پہ پکڑا گیا ہے، اور باقی ہمارے پاس کوئی یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ ہمیں لگا صحیح ہم نے وہی کہہ دیا، جیسے انہوں نے پوچھا تھا کہ بتائیں کہ پھر کیا سزا ہے اس کی جس کے سامان میں سے وہ نکل آئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر اس کی سزا جو ان کو ان کے اپنی شریعت میں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت میں جو سزا تھی، انہوں نے وہ اس سزا کا ادھر ذکر کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنا بتایا تو پھر یوسف علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی یہی تدبیر شاید اسی وجہ سے کروائی کہ کیونکہ اپنے قانون کے مطابق تو وہ نہیں رکھ سکتے تھے اس کو، یا اگر اس کو دیکھو ان کا قانون کے تحت اگر فرض کیا جیل بھی بھیج دیا جاتا تو یوسف علیہ السلام کو کیا فائدہ ہوتا۔ اب یہاں تو اللہ نے ایک ایسا ان کے لیے بنا دیا تھا سبب کہ وہ بیٹے کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، ان کے اپنے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی اپنے بھائی کو، کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہماری شریعت میں ایسے ہی ہے، جس کی چیز گم ہوتی ہے، جس شخص کے پاس وہ پائی جاتی ہے، وہ شخص اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو پاس رکھنے کا موقع مل گیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہی جو کچھ کہا ہے، جو دیکھا تھا، اور باقی ہم غیب کی خبریں نہیں جانتے کہ اندر کی کیا چیز بات ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہم نے بتا دیا۔ وما کننا للغیب حافظین، ہم غیب کی خبروں باتوں کو نہیں جانتے اور نہ ہی ہم غیب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
تو آج کی آیات بہت زیادہ نہیں ہیں، تھوڑی سی ہیں، ان کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اللہم فقہنا فی الدین اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها اللہم انا نعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، برے دوست سے، اور رہنے کی جگہ میں برے ہمسائے سے۔ اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی اللہم اغفر لی ہزلی و جدی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری جہالت، ہمارے کام میں ہماری زیادتیاں، اور وہ جس کے بارے میں تو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں، بھول میں اور ارادے سے کیے ہوئے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اور یہ سب ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم عالم ونعوذ بک من شر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم عالم۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ فوری ہوں یا دیر سے ہونے والے، جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر شر سے، خواہ وہ فوری ہو یا دیر سے ہونے والی ہو، جسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک ونعوذ بک من شر ما عاذ بہ عبدک و نبیک۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول و عمل کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آگ سے اور ہر اس قول یا عمل سے جو آگ کے قریب کر دے، اور ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اور کہ تو ہمارے اندر جو بھی فیصلہ کرے، ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، وہ ہمارے حق میں اس کو بہتر بنا دے۔ اللہم انا نعوذ بک من البخل ونعوذ بک من الجبن ونعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور ونعوذ بک من فتنۃ الدنیا ونعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ ہم تو تیری پناہ چاہتے ہیں بخل سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں کہ عمر کے سب سے رذیل حصے میں پہنچا دیے جائیں، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا کے فتنوں سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ تمام بیماریاں دور کر دے یا رب العالمین۔ جو بھی بیمار ہیں، جہاں جہاں پہ بھی بیمار ہیں، جو کسی پریشانی میں ہیں، جو کسی مصیبت میں ہیں، جو کسی آفت میں ہیں، یا اللہ ہر طرح کی ٹینشنیں، جسمانی، روحانی، ذہنی اذیتیں دور فرما دے۔ یا اللہ تو ہی سب سے بڑھ کے شفا دینے والا ہے، ہر چیز تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ کریم تو ہمارے لیے ہر فیصلہ خیر کے ساتھ رکھ۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ یا اللہ ہم اپنی پریشانیوں کی، اپنے دکھوں کی، اپنے غم کی فریاد تجھ سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس قرآن پڑھنے کی برکت سے، اپنی کتاب، اپنے کلام کی برکت سے، یا اللہ ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام دکھ دور فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں کو سکون کے گہوارے بنا دے۔ یا اللہ ذکر، فکر اور عبادت والے گھرانے بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہیں یا اللہ سارے معاف کر دے۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہماری جو زندگی باقی ہے ہم اس میں تیری رضا والے کام کریں، تیری خوشنودی والے کام کریں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے خوش ہو جا۔ یا رب العالمین دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے کانوں میں یہ آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا اللہ اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے عباد الرحمن میں شامل کر لے۔
اپنے مقربین میں شامل کر لے، یا اللہ نفس مطمئنہ بنا دے، یا رب العالمین ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچا کے رکھنا، یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان کے شر سے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ونعوذ بک ربی ان یحضرون، یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، جو ہمارے عزیز دوست رشتہ دار بہن بھائی احباب والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار، یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے طالب علموں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ آج جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے اور بزرگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کل ہمارے لیے بھی کوئی ہاتھ اٹھانے والے ہوں، یا رب العالمین میں جس نے بھی مجھ سے کچھ بھی سیکھا یا جن سے میں نے کچھ سیکھا، جو میرے استاد ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، یا اللہ انہیں دین و دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، یا اللہ انہیں نیک اور صالح اور محسن بنا، ان کو یا اللہ ایسا بنا دے کہ جن سے تو راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وتب علینا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ سبحان اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔